السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ سلطنت عشق بائی عائشہ نور کے اس نمبر اس کی یاد، یہ میں تقریباً 2 دن بعد اپلوڈ کرنے لگی ہوں، 3 دن بعد 2 دن بعد، تو مصروفیت کی وجہ سے ناول نہیں اپلوڈ کر سکی، تو اس کے لیے آئی ایم سو سوری۔ تو اب اس کی ایپیسوڈ آیا کرے گی جیسے پہلے آتی تھی انشاءاللہ۔ پاشا کی آنکھوں سے نیند کو دور تھی، ایک طرف بہن جسے 24 سال سے دیکھا نہیں تھا، دوسری طرف گل جس کے لیے ابھی دل میں کچھ جذبات انگڑائیاں لے رہے تھے، جنہیں ماننے سے پاشا انکاری تھا۔ وہ صرف اور صرف میرے دشمن کی بیٹی ہے اور کچھ نہیں۔ پاشا نے واش اٹھا کر فرش پر مارا۔ پاشا جانتا تھا علی بھی گل کی وجہ سے اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ خان کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایسے ہی سوچتے ہوئے پاشا کی یہ رات کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ جب فریش ہو کر ناشتے کے لیے گیا، آگے کا منظر اس کا دل چیر دینے والا تھا۔ علی اور ارسلان دونوں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج ان لوگوں نے پاشا کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ جب تک یہ دونوں کبیر پاشا کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتے تھے، ان دونوں کی صبح ادھوری تھی۔ پاشا چپ چاپ جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارسلان بھائی، میرا آج چائے پینے کا دل نہیں ہے، اگر آپ نے پینی ہے تو بتا دو۔ ارسلان شاہ نے علی کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ ارسلان شاہ دعا اور عنایہ کا بھی خیال رکھ رہا تھا۔ گل کا بخار اب کیسا ہے؟ ارسلان شاہ کی بات سنتے ہی پاشا کے کان کھڑے ہو گئے۔ بھائی ابھی تک ویسے ہی ہے، ڈاکٹر کو بلایا ہے، ابھی آتی ہی ہوگی۔ علی نے بازو پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں ہوا اس لڑکی کو، بہانے ہیں سب اس کے، تاکہ اسے اس قید سے آزاد کر دیا جائے، مگر ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جب تک مجھے میری بہن نہیں مل جاتی، یہ لڑکی اسی تہہ خانے میں رہے گی۔ پاشا نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں، اسے باہر نکالیں۔ علی منہ میں بڑبڑایا، کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی تمہاری آج۔ سوری، اگر اب آپ کو ہماری آواز بھی بری لگ رہی ہے تو۔ علی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ارسلان شاہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ علی خواہ مخواہ شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ علی بھائی، لیڈی ڈاکٹر آ گئی ہے۔ ایک ملازم نے علی کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، بیسمنٹ میں لے جاؤ۔ علی نے ایک نظر پاشا کو دیکھا۔ ابھی وہ ملازم باہر جاتا جب پاشا کی آواز سے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تم جاؤ اور اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ پاشا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ پاشا کبھی بھی علی کی ناراضگی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شکریہ آپ کے احسانات کا، علی کہتے ساتھ بیسمنٹ میں چلا گیا۔ اس بچی کو بھی منگوا لو آج مینشن۔ پاشا نے ارسلان شاہ کی طرف دیکھتے کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی، عنایہ کے ساتھ رہ کر وہ سب بھول جائے گی؟ کیسے آپ اس چھوٹی سی لڑکی کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ میں پھینکا تھا؟ میں مانتا ہوں آپ کو تناوش کا غصہ ہے، تناوش کا پتہ چل گیا ہے، مگر یہ بھی تو سوچیں، گل اس بارے میں نہیں جانتی
اس کے باپ نے کیا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان زئی جیسے انسان کی ناک کے نیچے سے شیر خان اس کی بیٹی لے گیا۔ میں یہ بات ہی نہیں مان سکتا، کچھ تو گڑبڑ ہے جو صرف شیر خان ہی بتا سکتا ہے۔ پاشا چپ چاپ ارسلان شاہ کی بات سن رہا تھا۔ علی گل کو سہارے سے بیسمنٹ سے نکال کر ہال میں لے کر آیا تو گل کی نظر کافی پیتے کبیر شاہ کی طرف گئی۔ گل کا جسم کانپنے لگا۔ اسے لگا ابھی کوئی نئی سزا مل جائے گی۔ وہ علی کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ پاشا کی نظر جب گل پر پڑی، بخار سے چہرہ سرخ، آنکھیں سوجی ہوئی۔ یہ لڑکی مجھے کمرے سے باہر نظر نہ آئے، نہیں تو اس کی زندگی کی گارنٹی میں نہیں دوں گا۔ پاشا نے کافی کا مگ ٹیبل پر پٹکا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ علی گل کو سہارا دیے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا گل کو آرام کی ضرورت ہے، کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے آپ کی بہن کو۔ ڈاکٹر نے علی اور ارسلان کی طرف دیکھتے کہا۔ ارسلان شاہ اور علی دونوں گل کو ہی دیکھ رہے تھے، جو اب میڈیسن کی وجہ سے نیند میں جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بھوچل خاموشی چھا گئی۔ ارسلان شاہ نے بیڈ پر لیٹی گل کی طرف دیکھا، جس کا سانس بخار کی تپش کی وجہ سے اکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ارسلان اور علی کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے آپ کی بہن کو۔ ارسلان نے تلخی سے مسکرا کر علی کی طرف دیکھا۔ بہن؟ علی ڈاکٹر اسے ہماری بہن سمجھ رہی ہیں اور ہم اسے اس کے باپ کے گناہوں کی سزا دے رہے ہیں۔ علی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف گل کے ماتھے پر رکھی گیلی پٹیاں دیکھ رہا تھا۔ بھائی، پاشا بھائی کا غصہ اسے ختم کر دے گا۔ وہ اسے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ کبیر پاشا اپنی کرسی پر بیٹھا سگار کے دھوئیں میں گم تھا۔ حال میں گل کی وہ سہمی ہوئی نظریں اور علی کے پیچھے چھپنے کی کوشش اس کے دماغ سے چپک گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے اس نے کافی کا مگ میز پر پٹکا تھا، مگر وہ مگ میز پر نہیں، اس کے اپنے ضبط پر ٹوٹا تھا۔ دروازہ کھلا اور ارسلان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آج پاشا کے لیے تھوڑی سی بغاوت اور ڈھیر سارا دکھ تھا۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ پاشا نے بنا رخ موڑے پوچھا۔ جی بھائی، چلا گیا۔ ارسلان کی آواز سپاٹ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر صدمہ اور بخار کم نہ ہوا تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ اسے آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ کبیر پاشا کے ہاتھ میں پکڑا سگار رک گیا۔ اس نے دھیرے سے گردن گھمائی اور ارسلان کو دیکھا۔ سکون؟ سلطان زئی کی بیٹی کو سکون چاہیے، اور میری بہن جو 10 سال سے… بھائی، ارسلان نے اسے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ کی بہن کے ساتھ جو ہوا اس کا حساب سلطان زئی سے لے، اس بچی سے نہیں۔
پاشا مینشن کی تاریخ میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، چاہے وہ دشمن کی ہی کیوں نہ ہو۔ علی سے کھانا کھلا رہا تھا۔ آپ تو دیکھ رہے تھے نا، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیوں آپ کا دل بھی جانتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ پاشا یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تم مجھے سکھاؤ گے کیا غلط ہے اور کیا صحیح؟ اٹلی کا منظر۔ دوسری طرف اٹلی کے ایک دور افتادہ فارم ہاؤس میں خان ایک کرسی پر بیٹھا اپنے خنجر کی دھار تیز کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سلطان زئی کا ایک خاص آدمی زنجیروں میں جکڑا لہولہان پڑا تھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ خان کی آواز کسی قبرستان کی خاموشی جیسی تھی۔ سلطان زئی اپنی قیدی لڑکی کو کہاں لے کر گیا ہے؟ اس آدمی نے تھوکتے ہوئے کہا۔ وہ اسے لے کر سسلی نکل گیا ہے۔ وہ اسے کسی کو بیچنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے خنجر اس کی ران میں اتار دیا اور وہ دھاڑا۔ جہاز تیار کرو، سسلی کا رخ کرنا ہے۔ خان کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جس پر ابھی سلطان زئی کے مخبر کا تازہ خون خشک نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں عقاب کی طرح ہر طرف چوکنا تھی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ سلطان زئی یہاں پاشا کی بہن کا سودا کرنے والا ہے۔ جیسے ہی نیلامی کے ہال کا وزنی دروازہ کھلا، خان اور اس کے مسلح آدمیوں نے کسی سائے کی طرح اندر قدم رکھا۔ وہاں موجود مافیا کے کارندوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ خان نے اپنی خودکار گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ سلطان زئی کہاں ہے؟ خان کی آواز ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ ہال میں بھگدڑ مچ گئی۔
خان نے اسٹیج پر موجود نیلامی کرنے والے شخص کا گلا دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جسے یہاں لایا جانا تھا؟ وہ یہاں سے جا چکے ہیں، اس شخص نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ سلطان زئی کو کسی نے خبر کر دی تھی کہ دا ڈیتھ ماسٹر کا جلاد آ رہا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی ایک نجی کشتی کے ذریعے یہاں سے نکل گیا۔
آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ناول ضرور پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. سلطنت عشق بائی عائشہ نور، یہ میرا خود کا اپنا لکھا ہوا ناول ہے. اس میں وائس میری اپنی ہے، سو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں. تو ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.